السلام علیکم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ غریب اور امیر آدمی کے ووٹ کے درمیان بھی ایک تقسیم ہے جو گزشتہ دہائیوں سے 20 سالوں سے غریب آدمی کو بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ غریب آدمی جس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کے پاس یا اپنے محلے میں پینے کے صاف پانی کا فلٹر لگوا لیں، وہاں پر آپ کو کوئی فلٹر دکھائی نہیں دے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ایم این اے ایم پی کی طرف سے لگایا گیا ہو، جبکہ وہ علاقے جو پانی پینے کا صاف پانی بوٹل واٹر استعمال کرتے ہیں، منرل واٹر استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے پینے کے صاف پانی کے فلٹر ان کے محلے میں، ان پوش علاقوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، فلٹر لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی کو پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے ان علاقوں تک ٹریول کرنا پڑتا ہے، اپنا پیٹرول جلانا پڑتا ہے، جبکہ امیر آدمی جن کا اس پانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، علاقوں میں سجاوٹ کے لیے فلٹرڈ واٹر لگا دیے جاتے ہیں یا پانی کے فلٹر لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنی گلیاں ٹھیک کروانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کی گلیاں تو آپ کو بالکل صاف ستھری پیوڈ دکھائی دیتی ہیں، جبکہ غریب آدمی جہاں غریب لوگ آباد ہوتے ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہوتا۔ بیشتر شہروں میں جہاں جہاں پر بھی غریب لوگ آباد ہیں وہاں پر سہولیات یا تو ہوتی ہی نہیں ہیں یا بالکل کم۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی جب کوئی ووٹ لینے آتا ہے تو اس سے اپنی گلیوں کی درستگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ متعلقہ جو بھی کسی بھی پارٹی کا چاہے وہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کی ایک گلی بنوا دیتا ہوں، باقی آپ کی الیکشن کے بعد بن جائے گی۔ اب غریب آدمی اس پر راضی ہو جاتا ہے، ایک گلی بنوانے یا ایک گلی کا تھوڑا سا حصہ بنوانے کے بدلے میں پورے محلے کا ووٹ ان لوگوں اس آدمی کو، اس متعلقہ آدمی کو کاسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ غریب آدمی کبھی نہیں سوچتا کہ اس نے زیادہ کے بدلے میں کتنے کم میں سودا کر لیا ہے۔ آپ کے ووٹ کی ایک قیمت ہے، آپ کے ووٹ کی قدر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ مستحکم ہو، آپ کا ووٹ آپ کے کام آئے، ایسے آدمی کو چنیں جو آپ کے کام آنے والا ہو، جو بعد میں بھی آپ کا ساتھ دینے والا ہو۔ ایسے آدمی کو قطعاً ووٹ نہ دیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے پاکستان کی غریب عوام کا ساتھ دیا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے غریب لوگوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ خاص طور پر ایم این ایز، ایم پی اے صرف اپنا ووٹ لینے کی حد تک آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو تقاریر سنائیں گے، لیکن آپ کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ کے لیے فنڈز ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کے خصوصاً غریب آدمی کے لیے، غریب محلوں کے لیے آیا ہوا فنڈ بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں، جس کا سوال بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ تو بجائے اس کے کہ تھوڑے کے بدلے میں زیادہ کو چھوڑ دیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے رک جائیں، اور ایسے آدمی کو جس سے آپ نے ووٹ دیا اور پچھلے 10 سالوں میں اس نے کچھ نہیں کروایا، اس سے کوئی امید نہ رکھیں، بلکہ اس سے سوال کریں۔ وہ آئے تو اس سے پوچھیں کہ بھائی پہلے تم نے ہمارا اتنا کچھ کھا پی لیا ہے، اس کا کیا؟ اب تم ہمارے پاس کس منہ سے ووٹ لینے کے لیے آئے ہو؟ تو انسان چنے، ایسا آدمی چنے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، آپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو، اور آپ کو ووٹ کے الیکشن کے بعد بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو۔ ایسا انسان چنیں، یہ نہیں جو ایسے آدمی پر بالکل بھروسہ نہ کریں جو اپنے بیٹے کی نوکری لگوانے کے لیے کسی سیاستدان کے سامنے بک جاتا ہے اور آپ کو تقریر سنا کر کنوینس کرتا ہے کہ بھائی ووٹ اسی آدمی کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا، کیونکہ وہ شخص بھی صرف اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آپ کی پورے محلے کو، آپ کی پوری کالونی کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ خدا را اس چیز سے باز آ جائیں اور اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں، سب کے سامنے رکھیں، اور مطالبات کم نہ کریں بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔